يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان مکرم، ربیع الاول کی خوب بہاریں آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی یہ ربیع النور ہم سب کے لیے نور کا مہینہ بنائے. بڑا مقدس، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں وہ نبی پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیں عید اور بقرعید جیسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اگر وہ نبی نہ آتے تو نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ اور مخلوقات ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی رانائیاں جو تمہیں عطا فرمائی ہے، نبی کے قدموں کی برکت سے تمہیں ملی. آج اگر جگہ جگہ پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جھوم اٹھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک کی محبت عطا فرمائی. 2 سال قبل میں مدینہ المنورہ میں تھا، ربیع الاول کے موقع پر. بہت یاد آتی ہے مدینے کی. ویسے تو ہر مہینہ رسول پاک کا مہینہ ہے، سارے زمانے ان کے ہیں، لیکن جس مہینے میں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ کبھی اس مہینے میں مدینہ المنورہ آپ کو جانا نصیب ہو تو آپ دیکھنا آسمان سے جھما جھم رحمت کی بارشیں برستی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایک عجب نور آپ کو نظر آئے گا جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے ایسا نور، ایسی روشنی دنیا کے کسی خطے میں نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے. عزیزان مکرم، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت گہرا تعلق ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ایک مومن کے بدن کے اندر خون گردش کرتا ہے، مثال دے کر کے کہتے تھے انسان کے بدن میں جس طرح خون گردش کرتا ہے، مومن کے بدن میں اس خون کی جگہ محبت رسول گردش کرتا ہے. ایک مومن ٹوٹ کر کے اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہم صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ شخصیت تھی، اللہ اکبر، کہ آپ اگر اشارہ فرما دیتے تو سارے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو جاتے. عروہ بن عبید ثقفی یہ کافروں کی طرف سے آیا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو میڈیٹر بن کر کے آیا تھا کافروں اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. صلح حدیبیہ کی بات حدیث میں ملتا ہے. اس وقت وہ آیا اور بہت بوڑھا آدمی تھا. بوڑھا آدمی تجربہ کار ہوتا ہے، دنیا دیکھا تھا اس نے، بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا تھا. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آیا، کچھ دیر بیٹھا اور دیکھا کہ صحابہ کرام کس طرح عزت کر رہے ہیں، تو واپس مکہ جا کر کے جو اس نے کہا وہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. اس نے کہا کہ خبردار مکہ والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ میں ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی محبت صحابہ کے دل میں ایسی ڈال رکھی ہے کہ جب کبھی محمد اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک شریف نکالتے ہیں، وہ زمین پر گرنے سے پہلے کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر آ جاتا ہے. اور جب کبھی وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کا غسالہ زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور چہرے پر مل لیا کرتے. اللہ اکبر. میں سوچتا ہوں آج ہم اپنے اساتذہ، اپنے شیخ کی اتنی عزت کرتے ہیں، ان کے چپلوں کو اٹھاتے ہیں اور ان کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کا بچا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں. آج اگر اتنی تعظیم کرتے ہیں، صحابہ کرام رسول پاک کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے جب میرے آقا کچھ بات ارشاد فرماتے، صحابہ کرام اس طرح خاموش بیٹھے ہوتے ایسا لگتا کہ ان کے سروں پر کبوتر بیٹھے ہوئے. یعنی پرندہ اگر آپ کے سر پر بیٹھا ہو تو آپ گردن دائیں بائیں بھی نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اس طرح صحابہ کرام ادب کرتے تھے. عروہ بن عبید ثقفی نے کہا تھا، اے مکہ والو، تم کس سے لڑنے جا رہے ہو؟ محمد کے ساتھی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت میں نے کسی بادشاہ کی رعایا کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. واللہ یہ اگر اشارہ کر دیں تو یہ اپنی اولاد، جان، مال سب کچھ محمد کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہوں گے. ایسی قوم سے لڑنا تمہارے لیے مشکل ہے. یقیناً ایمان
کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرے، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ میں آج کوئی تقریر نہیں بلکہ کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے مسائل، بہت خلفشار مچا ہوا ہے، لوگ بہت ساری چیزوں میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہیں اور حقیقت میں جو معلوم کرنے کے مسائل تھے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وکیل آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہو سکتا ہے ممکن وہ آپ کے لیے نئی بات ہو، لیکن لا کی کتابوں میں وہ آج سے 70 سالوں سے لکھی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو یہ آپ کی خطا ہے۔ وہ لا کا قانون جو ہے وہ 70 سال سے ہے، جب سے امبیڈکر نے بنایا یا دیگر لوگوں نے بنایا ہے، اس کو نظم و ضبط کیا ہے۔ یہی مثال دے کر کے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا نام آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا ایک نام ذاتی ہے اور 99 نام صفاتی۔ وہ 99 نام کیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، حی، قدیر، سمیع، بصیر، جبار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، خبیر۔ اس طرح 99 نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن وہ نام کیا ہیں؟ صفاتی نام۔ ذاتی اور صفاتی نام کا فرق میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ذاتی نام یعنی پرسنل کسی شخص کا کوئی نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور صفاتی نام یعنی اس کا لقب ہوتا ہے، جن خوبیوں سے وہ پہچانا جاتا اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اس کا نام ذاتی اللہ ہے، لیکن کیا ہمیں پالنا اس کی مجبوری ہے؟ ہمیں رزق دینا اس کی مجبوری ہے؟ کیا اس سے کوئی سوال کرے گا؟ تو اس کا صفاتی نام رب ہے۔ کیا دنیا پر حاکمیت کرنا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، پھر بھی وہ عطا کر رہا ہے، تو یہ صفاتی نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام علیم ہے کہ وہ جانتا ہے، سنتا ہے، خبر رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ حی ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، قدیر ہے، قدرت فرمانے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سب کو صفاتی نام کہا جاتا۔ اسی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام 99 ہیں اور ذاتی نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ محمد ہے، اور جانتے ہو یہ نام کس نے رکھا تھا؟ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور ان کے والد تو اس وقت باحیات نہیں تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں سیرت کے متعلق پھر کبھی ذکر کروں گا۔ آپ کے دادا زندہ تھے جن کا نام حضرت عبد المطلب ہیں، جو خانہ کعبہ کے متولی تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کے یہاں جو ہے حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ ان کا نام رکھیں۔ وہ آئے بڑی خوشی کے ساتھ اور دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور جھوم اٹھے، حضور کو کپڑوں میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے قریب گئے، کہا اے اللہ میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ جانتے ہیں محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ حضور کو اور نعتوں کی ضرورت نہیں، آپ کے نام میں ہی نعت پوشیدہ ہے۔ نعت کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو کہتے ہیں، کہ ہم بہت سارے اشعار کہتے ہیں حضور کی شان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دادا کے ذریعے سے ایسا نام منتخب فرمایا ہے، اس نام میں ہی تعریف ہے۔ محمد یہ بنا ہے حمد سے، ہا میم دال۔ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، کسی کی تعریف کرنا، بڑائی بیان کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ اس لیے عرب والے کہا کرتے تھے، جو مکہ کے کافر ہیں، وہ کہتے تھے ہم ان کو جتنا چاہے ساحر کہہ لیں، کاہن کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، جو کچھ کہہ لیں، لیکن ان کا نام جب بولا جاتا ہے اسی میں تعریف پوشیدہ ہے۔ محمد جب کہا جاتا ہے اسی میں تعریف ہے، اس کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا نام یہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کو پسند بھی فرمایا کرتے اور ارشاد فرماتے جس نے اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہیں، اصل نام محمد ہی ہوتا ہے، باقی پکارنے کے لیے عابد ہے، زاہد ہے، خالد ہے، جو بھی نام ہے وہ بعد میں ہوا کرتے ہیں، اصل نام محمد ہوا کرتا۔ اب آئیے اس گفتگو کی طرف۔ اللہ کے 100 نام ہیں، ایک ذاتی نام اور 99 صفاتی نام۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی نام ہے محمد اور 99 نام صفاتی۔ آپ کوئی بھی قرآن جو آپ کی مسجد میں کسی بھی مسجد میں رکھا ہوا ہو، اس کو جب آپ اوپن کریں گے آپ کو ایک صفحے پر اللہ کے پورے 99 نام دکھیں گے اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام دکھیں گے۔
ہر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیتوں میں نہیں بلکہ شروع میں اس کو چھاپ دیا جاتا ہے. وہ مشہور ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں صفاتی وہ کیا کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، جس میں عادل ہے، عالم ہے، عبداللہ ہے، ابو القاسم ہے، ابو الطیب ہے، ابو طاہر ہے، ابو ابراہیم ہے. اس طرح کے کئی الفاظ ہیں جو آپ کا لقب ہے. انہی میں سے ایک لقب آتا ہے جس کو امی کہا جاتا ہے، اور یہ لقب قرآن پاک میں درجنوں مقامات پر آیا. سب سے پہلی چیز میں یہ واضح کر دوں، دو چیزیں آپ کو معلوم ہو گئیں، ایک تو اللہ کے 99 نام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اب آئیے مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں تین چیزوں پر صحیح طور پر عقیدہ رکھنے والے کو. اسلام ایک مثال کے طور پر اگر ایک گھر ہے تو اس گھر کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارے بلیوز ہیں. اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوگی تو وہ ڈھانچہ گر جائے گا، وہ بلڈنگ بنے گی ہی نہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ مومن کس کو کہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ کہ نماز پڑھنے والا مومن ہوتا ہے. وہ تو کافر بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے کافر ان کو شوق ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، وہ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا آپ ان کو مومن کہیں گے؟ بہت سارے کافر روزہ بھی رکھتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے روزہ رکھنا، تو کیا آپ ان کو مومن کہیں گے؟ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ عملیات سے ہے، عمل کرنے سے ہے. مومن انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں. تب جا کر کے وہ مومن ہوتا. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے مانے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تبھی وہ مومن ہوگا. تین چیزوں پر ہماری بنا ہے. آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں، کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، کسی بھی فرقے والے سے آپ پوچھ لیں، آپ کو یہی تین بیسک چیزیں ملیں گی. کیا؟ کہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. تین چیزیں مومن کے اندر ہونی چاہیے. پہلا عقیدہ تو یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم نہیں مانتے. یہ عقیدہ ہر ایک کے دل میں راسخ ہوگا تبھی وہ مومن ہوگا. دوسرا عقیدہ رسالت، بندے کو یہ ماننا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بھلائی کے لیے اور لوگوں کو دین کی راہ پر لانے کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضور تک کئی لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ ماننا ہوگا. اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کسی نے کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ کو میں نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا. حضرت موسیٰ کو میں نہیں مانتا تو کافر ہو جائے گا. حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو ماننا کہ وہ حق ہیں، اپنے اپنے زمانے میں آئے، دین کی تبلیغ و اشاعت کی، یہ ماننا ہر مومن کے لیے ضروری. اور جو کچھ وہ لے کر کے آئے، جو کتابیں تورات، زبور، انجیل اس زمانے میں لے کر آئے، وہ سب کتابیں سچ تھیں اس زمانے میں، اگرچہ اس زمانے میں اس میں رد و بدل ہو گیا. یہ دوسرا. تیسرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، یعنی ہر مومن کو یہ ماننا ضروری ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آخرت ہوگی. ہمارے اور کافروں کے درمیان یہی فرق ہے. یہ تین چیزیں مین ہے جو فرق کرنے والی ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. ہم رسول پاک کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تمام انبیاء کو نبی مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے. آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت واقع ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، نام اعمال داہنے اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ حق ہے. اگر ان چیزوں میں سے کسی نے انکار کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اسی کو ہم اپنے بچوں میں مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ ملائکتہ کتبہ ورسلہ. میرا جب پہلا سال تھا رمضان میں نے شروعات میں یہ بتایا تھا کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور تمام فرشتوں پر کہ فرشتے برحق ہیں، میں مانتا ہوں، اور تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. ان چیزوں کو ماننے کا نام اسلام ہے، مومن ہے. اور جب وہ مومن ہو جاتا ہے اس کے بعد کی کاروائی ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. اگر یہ نہیں مانا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور اگر نماز پڑھے تو کیا نماز قبول ہوگی؟ وہ کہے میں رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، وہ نماز پڑھے، کیا نماز قبول ہوگی؟ بالکل نہیں. یہ عقیدہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے بتاؤں، جب یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے،
تو کیا اگر کوئی شخص آپ کے سامنے یہ آ کر کہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا وہ مومن ہوگا؟ آپ خود جواب دیں، کیا وہ مومن ہوگا جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ رب ہے، تمام تر برائیوں سے وہ پاک ہے، تمام تر برائیوں سے پاک ہے. جھوٹ بولنا تو دور کی بات، ایسا گمان بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو اسی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں ان کا بھی یقین کرنا ہمارے لیے ضروری. ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی معجزہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں داخل کرو. قرآن میں ہے کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ. اللہ فرماتا ہے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں داخل کرو. اندھیرا تھا اور آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تب اللہ نے ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ اپنی جیب میں داخل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں داخل کیا. اللہ نے فرمایا باہر نکالو. باہر نکالے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بالکل راستہ آپ کو معلوم ہو گیا. تو ایک معجزہ آپ کا ہے، ید بیضا اس کو کہا جاتا ہے. اسی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ قرآن میں ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ یہ پاور عطا کرتا ہے کہ وہ چاہے اللہ کی اجازت سے لوگوں کو زندہ کرتے ہوئے نظر آتا. اور کوڑی اور جزام والے اس زمانے میں لا علاج وہ بیماریاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم کر دینے پر، آپ کی دعا کر دینے پر وہ ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے اس آیت کا انکار کریں گے تو ہم مومن نہیں رہیں گے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اسی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیا تھا. آپ جانتے ہیں. اور ہندوستان میں جو اسلام آیا، میں نے اس سے قبل بھی ذکر کیا تھا، راجہ چیرامن جو کیرلا کا ہے، اس کے اسلام لانے کا جو سبب بنا یہی واقعہ بنا کہ اس نے دیکھا تھا چاند کو شق ہوتے ہوئے. اور درجنوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حقیقت میں وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. ایسا نہیں کہ قصے کہانیاں. اس کا انکار کریں گے تو ہم مومن نہیں رہیں گے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ، ایک جنگ کے دوران آپ موجود تھے، صحابہ کو پیاس لگی تھی، آس پاس کوئی کنواں بھی نہیں تھا اور کوئی دریا بھی نہیں تھا، پانی کے اسباب نہیں تھے. اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی کی پیاس لگی ہے، کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا تو پانی؟ کہاں ہے؟ کہا کہ اتنا سا پانی رہ گیا ہے اور فوج پوری جو ہے پیاسی. آپ نے فرمایا وہ لے کر کے آ جاؤ. ایک برتن منگوایا، برتن میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور پانی کو انڈیل دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے اور جھرنے بہتے ہوئے نظر آئے. انگلیوں سے جو ہے وہ جھرنے بہنے لگ گئے، پوری فوج نے پانی پیا. یہ معجزہ ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں لیکن معجزہ ہے. جب نبی کو مانیں گے تو معجزہ ماننا ضروری ہے اور سارے فرقے اس بات کو مانتے ہیں. اسی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، آپ بنا باپ کے پیدا کیے گئے ہیں. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا باپ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم کے پیٹ میں جو ہے حمل ٹھہرا دیا. کسی انسان کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ عام طور پر ماں اور باپ ملتے ہیں تبھی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے لیے ضرورت نہیں پڑی. اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا کر لے، جیسے حضرت آدم کو پیدا کیا بنا ماں باپ کے. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ بن باپ کے پیدا کیے گئے. اگر اس کو توڑ مروڑ کر کے اگر کوئی یہ کہے، مثال کے طور پر جس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا اس کو آج کے لفظ میں ولد الزنا کہا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ گندا لفظ اگر نبی کی شان میں اس نے کہہ دیا تو کیا وہ مومن رہے گا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا، کہہ رہے تو ان کے باپ کا ہی پتہ نہیں تھا، معاذ اللہ رب العالمین. اگر یہ کہہ دیا، سارے فرقے والے مانتے ہیں کہ نبی کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں ہلکی سی بھی توہین یہ گمراہی اور بدعت سیدھا کفر پر لے جاتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح وہ معجزہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص معجزہ عطا فرمایا، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. وہ کیا ہے؟ جس کو الامی کہا جاتا ہے. الامی وہ معجزہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر آپ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے، ذکر و اذکار کرتے، 3 دن تک بیٹھے ہوتے، ذکر کیا کرتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو آپ کے پاس بھیجا، جبرائیل کے پاس بھیجا اور پڑھایا کہ اقرا
اے محبوب پڑھیے. میرے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرا، 3 مرتبہ کہا گیا. تیسری مرتبہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھنے لگ گئے. یہ پہلی وحی ہے، پہلی آیت قرآن کی اتر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء آپ کے دل پر فرمایا اور اس کے بعد قرآن کی تعلیم کا آغاز ہوا. تو یہ جو لقب ہے الامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کہ دنیا والے جس طرح استادوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں، میرا نبی ویسا نہیں ہے، بلکہ کوئی انسان اس کا استاد نہیں ہے. کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے، اللہ سے پڑھے ہوئے، اللہ سے پڑھے ہوئے. اس کا حقیقی معنی یہ ہے، الامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے پڑھے ہوئے ہیں. اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ کوئی استاد آپ کا ہوتا اور آپ اس کی تعظیم کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کی حاجت ہی نہیں رکھی. بنا استاد کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو علم عطا فرمایا. یہ لقب ہے آپ کا الامی، یعنی کسی انسان سے نہیں پڑھے ہیں، اللہ سے پڑھے ہیں، اس لیے آپ کو الامی کہا جاتا ہے. قرآن میں درجنوں مقامات پر ہے النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فآمنوا باللہ ورسولہ. اس طرح کی آیتیں، کئی آیتیں ہیں کہ وہ نبی جو غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں اور امی بھی ہیں کہ کسی انسان سے نہیں پڑھے، اللہ سے پڑھے ہوئے. اب میں اس کی حکمتیں بتاتا ہوں کہ یہ لقب کیوں دیا گیا. اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس پڑھ لیتے، علماء کرام فرماتے ہیں اس میں حکمتیں ڈھونڈو کہ جس طرح ایک انسان کسی استاد کے پاس پڑھ لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، تو لوگ اس انسان کو اگر برا کہیں گے تو اس کے استاد کو بھی برا کہیں گے. جو لوگ مخالفین ہیں وہ کہیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے استاد نے ایسا سکھایا اس لیے کہہ رہا ہو. اگر میرے آقا کسی کے پاس پڑھ لیتے اور آ کر قرآن لوگوں کو سناتے تو لوگ کہتے یہ ان کا قرآن نہیں ہے بلکہ ان کے استاد نے ان کو سکھایا، کسی استاد نے ان کو سکھایا ہے. یہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوارا ہی نہیں کیا، اس لیے خود ان کو پڑھایا ہے. اور دوسری چیز، الامی کا مطلب ہوتا ہے اصل ہوتا ہے. مکہ جو شہر ہے اس کا اصل نام ام القری ہے. اس کا پہلے جو نام تھا وہ ام القری، یعنی تمام شہروں کی ماں ام القری کہا جاتا ہے. جیسے ممبئی کو عروس البلاد کہا جاتا ہے کہ تمام شہروں کی دلہن ہے. ہر شہر کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. مکہ کا نام تھا ام القری، اور مکہ کے رہنے والوں کو امی کہا جاتا ہے. ممکن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں پر مکہ میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہو. اور اسی طور پر کئی حکمتیں بتائی گئی ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی اس لیے بنایا کہ کل کوئی آنے والا یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کے سکھائے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ عطا فرمایا. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ امی یعنی پڑھا ہوا کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہونا یہ کوئی اگر عیب ہوتا ان کے قول کے مطابق، ہمارے مطابق تو عیب نہیں، اگر ہوتا تو اس زمانے والے جو دشمن ہیں اس سے زیادہ اس زمانے کے بڑے دشمن تھے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھ لیں، کسی دشمن نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تانا نہیں دیا، کسی نے تانا نہیں دیا. اور دوسری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ان پڑھ ہیں معاذ اللہ رب العالمین، کس قدر کھلی گمراہی ہے. الفاظ کا چناؤ ذات کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. اگر آپ میرے سامنے آئیں گے، کسی عالم کے سامنے آئیں گے، تو اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہو، اگر میں نے کوئی احمقانہ کام کر دیا، کوئی غلطی کر دی، تو آپ ادب کے دائرے میں یہ کہیں گے کہ حضرت آپ سے غلطی ہو گئی. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ پاگل ہیں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا. آپ اپنے دوست کو یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کیا تم پاگل ہو، لیکن استاد کو، کسی عالم کو، کسی شیخ کو یا اپنے باپ کو آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے. جب آپ اپنی زندگی کے اندر بچوں کے لیے الگ الفاظ اور بڑوں کے لیے الفاظ کا انتخاب سمجھ سکتے ہیں تو نبی اور امتی کے درمیان الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے. آپ نارمل انسانوں کو ان ایجوکیٹڈ کہہ سکتے ہو، ان پڑھ کہہ سکتے ہو. یہ لفظ ان پڑھ کسی جاہل گنوار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نبی کی شان کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. تو جو لوگ استعمال کرتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے الفاظ بول کر کافر تو نہیں ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا اس لیے اس طرح کی باتیں. اعلیٰ حضرت کی بات چھوڑ دیجیے، اعلیٰ حضرت اب کے ہیں 100 سال پہلے. میں 400 سال پرانی بات کرتا ہوں. 400 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، میں اور کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، سب جانتے ہیں.
عالم تھے, بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے. آپ نے ہندوستان کے لوگوں کے لیے لا بنانے کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامک لا ہونا چاہیے, کتاب بنائی. اور اس کتاب کو لکھنے والے ایک عالم دو عالم نہیں, ایک عالم ہو سکتا ہے غلط ہو, دو تو ہو سکتا ہے غلط ہو, 500 ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور ان کو معاوضہ دے کر کے پورا اسلامک لا کو جو ہے وہ قلمبند فرمایا. جو اب بھی ہمارے کورٹ کے اندر, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو کہ ہائی کورٹ ہو, وہاں پر وہ کتاب ملتی, آپ جا کر کے دیکھ لیں. اسی کے مطابق ہمارے فیصلے اب بھی ہوتے ہیں, جس کو فتاوی عالمگیری کہتے ہیں. فتاوی عالمگیری, اورنگزیب عالمگیر کے نام سے وہ موسوم. فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے بے عزتی کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اتنا بھی کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ دھول کی وجہ سے میلا تھا, دھول کی وجہ سے میلا, نارمل بات ہے. ہم کہتے ہیں کتنے بڑے شیخ کو, حضرت کو بھی ہم کہتے ہیں حضرت آپ کا جبہ میلا ہو گیا, گندا ہو گیا, لیکن یہ لفظ بھی نبی کی شان میں نہیں کہا جا سکتا. 500 علماء کرام نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے, فتاوی عالمگیری کی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کی نہیں بات کر رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے توہین کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضور کا جبہ میلا تھا, علماء کرام لکھتے ہیں اسلامی حکومت ہو تو اس کا سر قلم کر دینا چاہیے. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہیں اس فتوے کی نظر میں, آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا باریک مسئلہ ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بریلویوں کی لڑائی, بریلویوں کی نہیں, مومنوں کی اور منافقوں کی لڑائی. اور اگر آپ نہ لڑ سکے تو آپ کو کم از کم اتنا سمجھنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں یہ معلوم تو ہو جائے. بچوں کو سمجھا تو دیں آپ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپسی دشمنی کی وجہ سے آپ اعلیٰ حضرت کو غلط کہتے عقائد میں خرابی کر بیٹھے. عقیدہ تو سب کے نزدیک ایک ہے, اور نہ صرف ہندوستان کی بات بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ وہ ان پڑھ ہیں معاذ اللہ رب العالمین, پہلے تو یہ لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ اللہ سے پڑھے ہوئے, کسی انسان سے نہیں پڑھے ہوئے. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. الفاظ کا چناؤ سوچنا چاہیے. ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے, عمر میں بڑے ہیں, بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی, آپ مومن ہیں, آپ کی عمر کے بارے میں مجھے شک ہے, آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ آپ پوچھتے ہیں نا حضرت آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں عمر میں؟ وہ صحابی کا جواب سنیے, ادب کا کمال ادب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے. سب جانتے ہیں آپ, اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انبیاء کرام کا ہے, دیگر انبیاء کرام, اس کے بعد صحابہ کرام, پھر اولیاء کرام, پھر دیگر لوگ آتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں الفاظ استعمال کرنا ہو, کتنا احتیاط کرنا چاہیے. اس صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ ان کا جواب سنیے اور دل آپ کا جھوم جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا نہیں ہوں, ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں. یعنی اپنے آپ کے لیے لفظ بڑا استعمال کرنے میں بھی بے ادبی محسوس کرتے تھے. یہ صحابہ کرام ہیں. تو اگر ہم اپنی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ کریں گے تو ہمارا ایمان کس قدر خسارے میں ہے. پھر اس پر یہ کہنا کہ میں ثابت کروں گا, پروف کروں گا, اللہ اکبر, کس قدر گھاٹے میں جا رہے ہیں. صحیح کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ فرماتا ہے نبی کی بارگاہ میں اس طرح الفاظ استعمال نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم تک نہ ہو. اور جب اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. ہبلی کی سرزمین پر 2 سال قبل ہم نے دیکھا ہے اس طرح گستاخی ہوئی تھی, اور پھر دنیا نے دیکھا, ہبلی والوں نے بھی دیکھا, جو اس کے ساتھ میں تھا, جن لوگوں نے بھی تعاون کیا تھا, آج وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہیں گے اور قیامت تک رسوا ہوتے رہیں گے. ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی ہیں. یقیناً یہ بات اپنے دل کے اندر مضبوطی کے ساتھ رکھو, ہماری زندگی, ہماری آخرت, ہماری عزتیں, ہماری اولاد, ہماری مال, ہماری جان, جو کچھ سلامت ہے تو رسول پاک کی برکت سے سلامت. اگر ان کی عزت سلامت نہیں تو کچھ سلامت نہیں ہے. لہذا مومن ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز یہ سوچنی چاہیے. اور کچھ باتیں مجھے ذکر کرنی تھی. مثال کے طور پر یہ بات خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیوں کہی جاتی کہ وہ امی ہیں, ان پڑھ ہیں معاذ اللہ رب العالمین؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے؟ حضرت موسیٰ کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے؟ کسی اور نبی کے متعلق یہ بات کیوں نہیں کہی جاتی؟ تم ٹارگیٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بار بار لکھتے ہو اپنی کتابوں میں کہ وہ ان پڑھ ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اللہ
تمہیں تو یہ لکھنا چاہیے تھا اس لائن کی جگہ کہ ہمارے نبی تو وہ شانوں کے مالک ہیں کہ وہ اللہ سے پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے پڑے ہوئے ہیں. جملے کو بدل دیا کرتے، آیت کا ترجمہ بھی اگر تم کرتے تو یہ کہتے کہ ہمارے نبی تو وہ شانوں کے ہیں جو لوگوں کو نہیں دکھتا، غیب کی خبریں وہ انہیں دکھ جایا کرتی ہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تمہارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے. آخری بات، اللہ اکبر. یا ہم کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان بالکل صحیح طور پر چل رہا ہے، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ہمارا نکل جاتا ہے، ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا. مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شیخ کے پاس، ایک بزرگ کے پاس کسی نے جا کر کے ایک بلی اور ایک طوطے کا تحفہ دیا. کہا کہ حضرت بہت خوبصورت طوطا ہے، اپنے پاس رکھ لیں. اور بلی دے دیا، کہا کہ یہ اپنے پاس رکھ لیں. کہا کہ ہاں بلی بہت اچھی چیز ہے، طوطا بھی اچھا ہے، اپنے پاس رکھوں گا. وہ اسے اپنے درس کے واقعات میں لے جایا کرتے تھے. بچوں کو جب درس دینا ہوتا لے جاتے تھے اور ذکر کیا کرتے، لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کثرت سے. وہ طوطا دھیرے دھیرے لا الہ الا اللہ بولنا سیکھ گیا. طوطا لا الہ الا اللہ بولنا سیکھ گیا. اللہ اکبر. پھر ایسا ہوا کہ گھر میں جب بھی وہ آتے، حضرت کو جب بھی وہ طوطا دیکھتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتا تھا. کتنا اچھا لگے گا کہ اگر ایک طوطا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ بولے. لوگ بھی آتے تھے، دیکھتے تھے ان کا طوطا لا الہ الا اللہ بولتا. بلی بھی موجود تھی. ایک دن حضرت جب درس کی طرف آئے، رو رہے تھے. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے بڑی فکر ہو گئی اپنے ایمان کی. کہا کیسے؟ کہا کہ آج جو طوطا ہے، بلی نے پنجہ مارا اور طوطا مر گیا ہے، اس لیے رو رہا ہوں. کہا حضرت یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ کہا رونے کی بات اس کا مرنا نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا ہے جب سے میں نے اسے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا، جب بھی میں گھر جاؤں وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بار بار بولا کرتا تھا. لیکن جب بلی نے اس پر پنجہ مارا تو موت کے ڈر سے وہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگ گیا، لا الہ الا اللہ کہنا بھول گیا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ زندگی بھر میں حدیثیں پڑھاتا رہا، سکھاتا رہا، نماز پڑھتا رہا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہا، موت کی سختی آنے پر کہیں لا الہ الا اللہ میری زبان سے ختم ہو گیا تو کیا کروں؟ اللہ اکبر. اتنے محدثین جب اپنے ایمان کی اس قدر فکر کر سکتے ہیں تو لوگوں کے نمازوں پر نہ جاؤ، مسجدوں پر نہ جاؤ کہ اگر کوئی بہت بڑی مسجد بنا لیا ہے، بہت زیادہ بڑی داڑھی رکھ لیا ہے یا بہت ہزاروں نمازیں پڑھ لیا ہے، یہ نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی. اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر کے اندر دو شخص ہیں، آپ کے والد ہیں اور آپ کے گھر میں دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا یہ بات پروف کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میرے والد بزرگوار بہت شانوں کے مالک ہیں، بہت عزت والے ہیں، اور دوسرا بیٹا اس بات کو پروف کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میرے باپ جاہل ہیں، گوار ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. تم کس بیٹے کو غدار اور کس بیٹے کو وفادار کہتے ہوئے نظر آؤ گے؟ یہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو دعوت بھی ہے، امت اجابت بھی ہے. یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم پروف کرنے میں لگا ہوا ہے اور کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان پڑھ اور جاہل پروف کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہم سب کو بچائے، ہم سب کو عقائد اہل سنت والجماعت پر کاربند رکھے اور ہمیں صحیح مسائل سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک ہمارے آنے والی نسلوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے محفوظ و مامون فرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی گستاخی سے ہمیں اور ہماری نسل کو محفوظ و مامون رکھے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.